ایف پی سی سی آئی کے عہدیداران جو کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کی پریس کانفرنس پر بات کر لیتے ہیں یاسر ملک جو کہ صدر جام شورو چیمبر آف کامرس ہیں۔ یاسر صاحب بہت شکریہ ایئر وائی کو وقت دینے کے لیے۔ عہدیدار پریس کانفرنس کر رہے تھے ایف پی سی سی آئی کے، جس میں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں اس کو جی ایس پی سے متعلق فیک نیوز میں نہیں آنا چاہیے، یعنی کسی بھی قسم کا جو پروپیگنڈا ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے متعلق اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنی ایکسپورٹ پر توجہ دینی چاہیے۔ جی بالکل، ہم اس طرح کے کسی بھی اسٹیٹمنٹ جو آج کل پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ اور اوور آل میڈیا پہ چل رہا ہے، بزنس کمیونٹی آف پاکستان اس کو پوری طرح کنڈیم کرتی ہے۔ اور اس وقت جو ایک پوری دنیا کی ایک صورتحال چل رہی ہے، ایک وار اسٹیٹ چل رہا ہے پوری دنیا میں، جنگی صورتحال چل رہی ہے، جس میں پاکستان کی اکانومی لارجلی جو ہے وہ ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس پہ ہم ریلائی کر رہی ہوتی ہے۔ اور ایسی صورتحال میں، ایسے وقت میں جہاں پہ ہماری ریمیٹنسز بھی افیکٹو ہیں، تو اور دوسری ہماری جو سب سے بڑی اکانومی کی بیک بون ہے وہ ہے ہماری ایکسپورٹس، اور سب سے بڑا ٹیکسٹائل ہمارا بیک بون ہے، اور یورپین یونین اس کی 27% جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ کا ایک حصہ دار ہے۔ اور ایسے وقت میں اس طرح کے سٹیٹمنٹس ہماری ملک کی اکانومی کو بہت بری طرح سے افیکٹو کر سکتی ہیں۔ تو یاسر صاحب، اور پاکستانی ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے حکومت کا مقررہ کردہ اہداف بھی حاصل کرنا ہے، اور جو مارکہ حق ہے اس میں بھی فتح حاصل کرنی ہے۔ جی بالکل، اپنا جیسے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہوا ہے، تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایز بینگ پاکستانی، اس پاکستانی بزنس کمیونٹی کا حصہ ہم ہیں، اور ہم ہیں اب یہ مارکہ اکانومی بھی جو ہے وہ فتح کرنی ہے۔ اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ دیکھیں جو ایفیکٹ ایک ٹریڈ کا تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملینز اینڈ بلینز آف جابس جو آپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک میں پاکستانیوں کے لیے۔ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کے کسی پروپیگنڈے سے اس طرح کی جو ڈیل ہے یا انسینٹیوز ہیں جی ایس پی پلس کے وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ جابس جو کریٹ کیے جاتے ہیں ایکسپورٹ کی بیس پہ وہ ایفیکٹ ہوں گے، اور آپ کے ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ بالکل، تو یاسر صاحب اگر ہم آئی ایم ایف کی بات کریں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ملک میں پروگرام آئی ایف بھی چل رہا ہے، آئی ایم ایف پروگرام، اور اگر آپ نے اس میں سے نکلنا ہے تو اس کے حل کی بات کریں ہم تو واحد حل یہی ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو بہتر سے بہتر کریں، زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں، اور پاکستان کی جو 24% ایکسپورٹ ہے وہ بھی یورپین ممالک سے ہی ہوتی ہے۔ جی بالکل، جو ہمارا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ایک ویژن ہے 2030 کا، اس میں یہ ہے کہ 100 بلین ایکسپورٹ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری جو ایڈوانٹیجز ہیں یہ جی ایس پی پلس کے وہ کیا ہیں۔ دیکھیں اس میں جاب کریشن ہے، نمبر 2 ٹریڈ ڈیل ہے، نمبر 3 سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ میڈ ان پاکستان کی جو ریکگنیشن پوری یورپ میں اور پوری دنیا میں ہوتی ہے، وہ کتنی بڑی ریکگنیشن ہے کہ دا کوالٹی آف ٹیکسٹائلز، دا کاٹن، وہ سب کچھ جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سرجیکل ہیں، دوسرے سیکٹرز ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، وہ سب آپ کے افیکٹ ہو جائیں گے۔ اور جب ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنا ہے، جو ہمارے سب کا ایک ویژن ہے کہ کوئی بھی کنٹری جب تک آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتی ہے وہ اس طرح سے ترقی نہیں کر پاتی۔ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنا ہے، اور اس کی صرف اور صرف جو ایک ریزن ہے اور ایک جو سولوشن ہے وہ آپ کے ایکسپورٹس ہیں، اور ہمیں ان ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تاکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی نکل سکیں اور ملک کی اکانومی میں ہم ترقی بھی کر سکیں۔ دیکھیں جب 2014 میں ہم جی ایس پی پلس پروگرام میں گئے تھے تو ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ 3 بلین پہ تھی، اور آج ہماری جو یہ ایکسپورٹ ہے وہ 8 بلین پہ آ چکی ہے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو یہ انسینٹیو ہے اس کا کتنا بڑا ایک کردار رہا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کے اوپر، کہ مور دین ڈبل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یاسر ملک صدر جام شورو چیمبر آف کامرس ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شامل گفتگو کرتے ہیں علی شجاعت صاحب کو جو کہ سابق چیئرمین ہیں لیدر گارمنٹس ایسوسی ایشن کے۔ علی صاحب بہت شکریہ ایئر وائی کو وقت دینے کے لیے۔ ایف پی سی سی آئی کے عہدیدار جو کہ ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کی پریس کانفرنس میں یہی کہا گیا کہ ظاہر ہے جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں تمام ایکسپورٹرز کو انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ جو جی ایس پی اسٹیٹس سے متعلق سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے ان افواہوں پر کان مت دھریں، اور ظاہر ہے ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنا چاہیے اور مزید اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا لینے کے لیے، اور خاص طور پہ لیدر انڈسٹری کے حوالے سے آپ جو ہم بات کریں گے ابھی اس وقت
اس میں ہمارے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جس طرح کے باقی آپ لوگ بھی مقرر آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ ایکسپورٹس از واحد سولوشن فار اسٹرینتھن یور اکانومی. تو میرا کہنا دیکھیں یہ ہے کہ اس وقت یورپین ریجن کے اندر جہاں پہ پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے یا امریکن ریجن کے اندر، ہم یہاں بڑا ٹف ٹائم دیکھ رہے ہیں. اور اس ٹف ٹائم کی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ ان پالیسیز کو ہے، ان ہرڈلز کے حوالے سے ہے جن ہرڈلز کے بعد ہم کمپٹیٹو نہیں رہتے. اب اگر آپ جی ایس پی پلس کی ہی مثال لیجئے، جی ایس پی پلس ان ممالک کو ملتا ہے جو ممالک ترقی پذیر ہوتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن اب اس ریجن کے اندر انڈیا ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں آ گیا. انڈیا نے ایو کے ساتھ اپنے جس طرح کے ریلیشن بنا لیے ہیں، ٹریڈ ریلیشن بنائے ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں بڑی مشکل نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں ایک ٹف ٹائم ملے گا اپنی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے. اب اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان ایک اچھا پلان تو بنا لیتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے، مثال کے طور پہ جو پاکستان کے مختلف ایمبیسیز کے اندر کمرشل کاؤنسلرز بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وہ اس طرح سے پاکستانی پروڈکٹ کو شوکیس نہیں کر پاتے ہیں. اور یہی وجہ بنتی ہے کہ جو پاکستان آج بھی $30 بلین کے اوپر کی ایکسپورٹ پہ ہے. اگر آپ صرف بنگلہ دیش کی مثال دیکھیں، بنگلہ دیش 1971 میں آزاد ہوتا ہے اور آج بنگلہ دیش $62 بلین کے ایکسپورٹ کے اوپر ہے، جبکہ اس کا 1% بھی کاٹن کراپ نہیں ہے اس کے پاس. ہمارے پاس ہر سال کاٹن سرپلس ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو ویلیو ایڈیشن نہیں کر پاتے، اور ہم کاٹن کو یارن کی صورت میں، را مٹیریل کی صورت میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. جب آپ ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے اس کے اندر تو یقیناً 23 کروڑ کا جو ملک ہے آپ کا، ان کے پاس جابز نہیں ہوں گی. یہ ذمہ داری صرف سرکار کی یا گورنمنٹ آف پاکستان کی نہیں ہوتی کہ جابز کریٹ کرے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. اور میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کے خاص ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. پاکستان کی لیدر انڈسٹری 5 سے 7 لاکھ جابز کریٹ کرتی ہے ہر سال اپنے. اور ابھی جو پریس کانفرنس چل رہی تھی ایف پی سی سی آئی کے عہدیدار کی جانب سے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب یہ بزنس کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مارکہ معیشت جیتیں. دیکھیں، مارکہ معیشت کو جیتنے کے لیے آپ کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے. آج اگر پاکستان کی فورسز کا پوری دنیا میں اتنا نام ہے، وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی وائز اسٹرینتھن کیا ہے. اب آپ آ جائیے مارکہ معیشت کے اندر، آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ اس کے اندر کیا آپ کے پاس اچھی پالیسیز ہیں؟ کیا آپ کے پاس اسکلڈ لیبر ہے؟ کیا آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپٹیٹو ہیں؟ آپ بنگلہ دیش سے تک تو اپنا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم انڈیا سے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پاکستان کا وقار بہت بلند کیا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. وی اپریشیٹ. بالکل، اور یہ وہی وقت ہے کہ آپ کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور بھرپور محنت کرنی چاہیے. اور جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے بھی آپ کو نکلنا ہے، اور اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو اچھا کریں. اور ایکسپورٹ کی لائف لائن جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری جی ایس پی پلس ہے، جو بہت اہم بھی ہے اس ساری صورتحال میں. ہمارے ساتھ موجود تھے جام شورو اور علی شجاعت صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ.